أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ ہمارے یقین میں اور استحضار میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر آن ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی لمحہ کوئی پل ایسا نہیں جس میں کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالی سے آتی. ہر وقت ہر آن کیا بہترین اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن چاہیے اندر سے ایک جذبہ بنے. وہ جذبہ بنا رہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. جب کسی کام کرنے والے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے کام کرنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا. یہ ہے سب. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے پوری امت سے کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں, قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں, دین کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جی کوئی نہ دیکھے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. وما تکون فی شأن, جس حال میں بھی آپ ہیں جو حالت بھی آپ کی ہے وہ ہمارے علم ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. خاص طور پہ یہ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اللہ بندے کو دیکھ رہے ہیں. اس کا مضمون اور ایک جگہ بھی ہے الم یعلم بان اللہ یری, کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعلم مفاتیح الغیب, غیب کا جاننے والا اللہ. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی بیٹھ کر جب بات کر رہے ہیں تو اللہ چوتھا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 4 بیٹھ کر بات کر رہے ہوں تو 5واں اللہ ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر آئے، اور یہاں جو خاص جو مضمون ہے نا، محبت والا مضمون ہے، ایک بہت ہی محبت والا مضمون کہ بندہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے میری نماز میں جو ہے نا دل لگے، میری نماز میں جو ہے نا کیفیت پیدا ہو۔ کیسے ہوگی؟ یہ استحضار ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جب دل میں بات آ جاتی ہے اس کی نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، تو فوراً آدمی کیا ہے اپنی نماز کی کیفیت کو بڑھاتا ہے، اپنی تسبیحات کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہر آدمی بیٹھ کے جائزہ لے، طلباء سے کہا کبھی تم لوگوں نے 22 مرتبہ سے زیادہ سبحان اللہ رکوع میں اور سجدے میں پڑھا ہے؟ ہم تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھتے، 7 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ 13 مرتبہ، کتنی مرتبہ ہم رکوع میں سجدے میں پڑھتے۔ ہماری نماز ایسی ہے کہ ہم 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ جب یہ ذہن میں ہو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ فوراً آدمی کا جو ہے نا، اور پھر یہاں دوسرا جملہ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، صاف اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا خاص ذکر کر رہے ہیں۔ جس حال میں بھی ہو، الگ بات ہو گئی نا، کوئی بھی حال ہے، اور خاص طور پہ جب قرآن پاک آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، نبی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے، دعوت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کا علم، اس علم کے ذریعے سے دعوت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی جی جب آپ قرآن پاک پڑھ کر ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، یا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی اس وقت سوچیں۔ اسی لیے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ سوچنا ہے ہمارے دل میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس وقت میرے ساتھ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ استحضار آدمی کے ذکر کو جو ہے نا محبت بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا سبحان اللہ، کتنی یعنی، اور اس میں دوسری طرف وہ لوگ جو نافرمان ہیں، جو مجرم ہیں، وہ بھی اس سے بے خبر نہ ہوں، ان کے حال بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ خوش ہونا چاہیے ایمان والوں کو، دین پر چلنے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو، کہ ان کا ہر عمل اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس، اللہ ساتھ ہے۔ خوش ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے ذریعے سے۔ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کا اکرام کر رہے ہیں، تو آدمی اس موقع پہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اِلَّا كُنَّا شُهُودًا، ہم حاضر ہیں اس وقت۔ اور خاص طور پہ فرمایا اِذْ تُفِيضُونَ، تفیضون کہتے ہیں جب بالکل عمل میں بزی رہتے ہیں، آدمی مشغول رہتے ہیں، اس موقع پہ بھی ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، کوئی بھی عمل تم کر رہے ہو، عمل اچھا ہو یا برا ہو، کوئی بھی عمل تم کر رہے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر یہ کہ ہم اس وقت تمہارے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شہود کے معنی شاہد ہیں، دیکھ رہے ہیں، نگران ہیں، تمہارے ساتھ ہے بالکل۔ تو بندہ جو ہے عمل کے وقت یہ سوچے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ میں ان کو راضی کروں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، رک گئے، کیا بہترین آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صبح میں جو ہے بتایا، فرمایا ابو موسیٰ کیا بہترین طریقے سے تم پڑھ رہے تھے، میرا جی چاہا اور کھڑے ہو کر سنو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھے طریقے سے پڑھتا، کیونکہ اللہ راضی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، بڑی جاندار آیت ہے، زندگی بدل جاتی ہے،
زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر آن۔ یہ استحضار، یہ عقیدہ تو ہے ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے کہا نصیحت فرمائیے، مختصر فرمائیے، تو آپ نے 3 جملے فرمایا، اس میں سب سے پہلا جملہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو تم، جہاں بھی رہو، بس یہ استحضار رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ سے ڈرو۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا سب کا، عقیدے کو استحضار میں لانا ہے۔ عقیدہ جب استحضار میں آتا ہے تو پھر عمل بدلتا ہے۔ کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ بے کہ نہیں، میں عقیدہ کا عقیدہ ہے، لیکن عمل کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی محنت ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا علم اتنا کامل ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر، چونٹی کے برابر، ذرے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو چھپی ہوئی ہو اللہ سے، کوئی چیز چھپی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہمارے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری نیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے اور ایک اللہ کے نافرمان۔ وہ 2 قسموں کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سنیے، الا، یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے، خبردار، حرف تنبیہ ہے، اور سے سنو۔ ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کسی چیز کے غم میں ہوں گے۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب علماء نے لکھی ہے، جس آدمی کے دل میں یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ بس جس آدمی کے دل میں یہ استحضار ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کو کسی چیز سے، اللہ اس کے دل کو ہر مخلوق کے خوف سے، یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہوتی ہے۔ اور ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، ہر ایمان والا اللہ کا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، ہر ایمان والا ولی ہے اللہ کا۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں، کسی قسم کا خوف۔ حالانکہ اگر ہم نبیوں کی سیرت اگر دیکھیں، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی خوف نہیں، کیا مطلب ہے؟ اس پر علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، ہر انسان پر حالات آتے ہیں۔ جو آدمی اللہ سے، اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق نہیں رکھتا، اس پر جب حالات آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ، اولیاء کرام، ایمان والے، جب ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان پر جب حالات آتے ہیں تو وہ اس دل میں مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ۔ خوف یہ تو آئے گا، دنیا میں خوف تو آئے گا، لیکن جیسے بے ایمان پریشان ہو جاتا ہے، یقین کا کمزور جس کا اللہ سے تعلق نہیں، وہ حالات میں پریشان ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ کے بندے پریشان نہیں ہوتے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اچھا، اولیاء کون ہیں؟ حدیثوں میں اس کی تفسیر اور خود یہاں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشریح بیان فرمائی۔ ولی کون ہے؟ 2 صفات بیان فرمائے، بڑی جامع بات بیان فرمائی، اور اس کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا، وہ اللہ کے ولی ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں۔ جو درجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کا تھا، سارے صحابہ نہیں پہنچے۔ لو وزن ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دو
ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دو تو حضرت ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. ایمان ہے، جیسا ایمان کا درجہ ویسے ولایت کا درجہ. اور پھر آگے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرنے والے، تقوی ان کے اندر ہے. تقوی میں دو باتیں آتی ہیں، ایک عمل آتا ہے، ایک اخلاق آتے ہیں. اور عمل کون سا؟ خاص طور پر گناہوں سے بچنے والا عمل. گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص 13 سال سے لے کر 23 سال تک اپنی عمر کی حفاظت کر لے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ولی ہو کے مرے گا. یہ جو عمر کا حصہ ہے 13 سے 23 تک، یہ اپنی زندگی کی حفاظت کا عمر ہے، وہ حصہ ہے. ہم سب کا تو گزر گیا، بس اللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے آسان فرمائے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تقوی اصل ہے. تقوی کیا ہے؟ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچ جائے. اور تقوی میں اخلاق بھی آتے ہیں. تقوی میں جو ہے حرام چیزوں سے بچنا بھی آتا ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی اللہ کا وہ ہے جس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. کیا مطلب؟ آخرت یاد آئے. تو ایمان ہے، تقوی ہے، اتباع سنت ہے. تو ولایت کے لیے معیار جو ہے کرامت نہیں ہے. کرامت سمجھتے ہیں؟ کرامت شرط نہیں ہے. عام طور پر جو ہے آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس میں کرامت ہو. کرامت یہ ولایت کے لیے شرط نہیں، اتباع سنت یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ سنت کی اتباع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کو آدمی جتنا اتباع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت کا، اپنی دوستی کا، اپنے تعلق کا اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کرنا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ محبت کریں گے، اللہ محبت کریں گے یعنی اللہ اسے اپنا دوست بنا لیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو، یہ شرط ہے ولایت کے لیے. اس کے بغیر کوئی جو ہے نا کیا نہیں ہوتا آدمی اللہ کا ولی. اتباع سنت ہو. پھر اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے اندر ایک واقعہ یاد آیا، میں عرض کروں. ایک بہت بڑے محدث فقیہ اللہ والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. وہاں جا کر ملاقات کیے اور ملاقات کرنے کے بعد کچھ عرصہ حضرت کی صحبت میں رہے. وقت گزار کر پھر جو ہے حضرت سے اجازت لے کر واپس آئے. ایک عرصے تک کوئی خط و کتابت، حال احوال کچھ نہیں. حضرت اپنے کام میں لگے ہیں. ایک عرصے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ رشید احمد، بہت عرصہ ہو گیا آپ نے اپنے احوال نہیں سنائے، خیریت تو ہے، سب ٹھیک ہے. اور دوسری بات لکھی کہ آپ یہاں رہے اتنے دن، آپ اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی، کیا تبدیلی اپنے اندر محسوس کی. تو حضرت نے جب خط دیکھا تو اس میں جو ہے اپنے احوال لکھ رہے، بس جب سے میں آیا ہوں میرے اندر 3 چیزوں کی تبدیلی ہوئی. ذرا غور سے سمجھنے کی، 3 چیزوں کی 3 باتیں میرے اندر بدلی. اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی زندگی بدلتا ہے. یعنی مال والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو مال کا جذبہ آئے گا، عمل والوں کے ساتھ بیٹھے گا عمل کا جذبہ آئے گا، ہے نا. یہ صحبت کا اثر ہے. تو وہاں پر آپ بیٹھ کر آئے ہیں تو حضرت نے سب سے پہلی بات لکھی کہ میرے اندر یہ تبدیلی آئی کہ سنتوں پر چلنے کا جذبہ جو ہے میری طبیعت کا حصہ بن گیا. یعنی سنت میری طبیعت بن گئی، سنت میری طبیعت بن گئی. اور پھر فرمایا کہ وہاں سے آنے کے بعد قرآن اور حدیث کے اندر، علم کے اندر کوئی مجھے شکوک و شبہات نہیں ہو رہے. یہ جو ہے نا یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے جو ہے علم میں پختگی آتی ہے، آدمی شکوک و شبہات سے محفوظ ہوتا ہے. پہلے جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے شکوک و شبہات، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا. اب الحمدللہ دل مطمئن ہے بالکل. اور تیسری چیز فرمایا حضرت نے کہ تعریف کرنے والا اور کرٹیسائز کرنے والا، تنقید کرنے والا میرے نزدیک دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے. تعریف کرنے والے کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا
اور کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو اس کی کرٹیسائز کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حضرت نے ایک بات فرمایا, بڑی عجیب بات فرمائی, 3 چیزیں ہیں, علم ہے, عمل ہے, اخلاق ہے. اللہ نے آپ کو یہ 3 نعمتیں عطا فرمائی. علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر یقین اور اطمینان ہونا, اس میں کوئی. عمل یہ ہے کہ سنت آپ کی طبیعت بن گئی. اخلاق یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے ایسے ہو گئے, کوئی تعریف کرے, کوئی آپ کی برائی کرے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو بہرکیف یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے نا یہ خوبیاں ہوتی ہیں. ایمان ہے, تقویٰ ہے, اتباع سنت ہے. ان کی مجلس میں بیٹھو تو آخرت یاد آئے, عمل یاد آئے, یعنی شوق, عمل کا شوق پیدا ہو. کس کے ساتھ میں اٹھوں بیٹھوں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ بیٹھ کر مجھے عمل کا شوق پیدا ہو. یہ ہے ہمارے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں. پھر ان کے لیے خوشخبریاں دیکھیے, وعدے دیکھیے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. ان کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر حضرت لہم البشرا سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا یہاں بشرا سے مراد الرؤیۃ الصالحہ. رؤیہ صالحہ کہتے ہیں اچھے خواب. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض مرتبہ دنیا میں اچھے خواب دکھاتے. یہ بشرا ہے. خود میں دیکھتا ہوں یا کوئی میرے بارے میں دیکھتا ہے. ایک آدمی خود دیکھ رہا ہے خواب, یا یہ دوسرا کوئی دیکھ رہا ہے, کہ کوئی یہ بشرا ہے. ہاں, اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں برا خواب دیکھے وہ اس کے بارے میں غلط تصور نہ کرے, ہاں, اور نہ اس سے ذکر کرے. لیکن اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھا خواب دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا آپ عمرے کو جا رہے ہیں, آپ طواف کر رہے ہیں, بتا دینا چاہیے یہ اچھا خواب ہے. لہم البشرا, یہاں حدیث میں فرمایا خوشخبریاں ہوتی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے عجیب 12 سال کی عمر میں سارے علوم سے فارغ ہو گئے تھے. 17 سال کی عمر تک جو ہے نا حضرت حدیث پڑھانا شروع کر دیے. حضرت حج پہ گئے. حج پہ جب تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا, اور خواب میں یہ چیز دیکھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلم دے رہے, پین ٹوٹا ہوا تھا. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قلم لینا چاہ رہے تھے. فرمایا یہ تو ٹوٹا ہوا ہے, میرا بھائی حسین یہ اس کو فکس کر کے دے دے گا. تو حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. حضرت حسین نے اس قلم کو فکس کیا اور کر کے جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, بس خواب ختم ہو گیا. پھر حضرت وہاں سے جب تشریف لائے, اللہ نے حضرت کے قلم میں جو برکت عطا فرمائی, جو علوم اللہ اکبر, سب سے پہلا ترجمہ قرآن پاک کا فارسی میں حضرت نے. پھر اس کے بعد حجت اللہ البالغہ, حضرت کے علوم جو قلم سے صادر ہوئے انسان سوچ نہیں سکتا. تو بعض مرتبہ آدمی اپنے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے, الحمدللہ. بعض مرتبہ کوئی دوسرا دیکھتا ہے, ہاں, دوسرا بھی دیکھتا ہے خواب کے ذریعے سے. اور کتنے خواب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اسی لیے بڑے اہتمام سے فجر کے بعد بتاتے تھے کہ بھئی کوئی کسی نے خواب تو نہیں دیکھا, آپ خواب سنتے تھے. بعض خوابوں کی بشارت ہوتی تھی تو خوشخبری دیتے تھے, بعض کی تعبیر بیان فرماتے تھے. فرمایا ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, میں اتنا دودھ پیا کہ میرے انگلیوں کے ناخن پر وہ دودھ کے جو ہے اثرات تھے. پھر میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ہے دودھ پیا, اور اتنا دودھ انہوں نے پیا کہ ان کے ناخن سے جو ہے نا کیا ہے دودھ نکلنے لگا. فرمایا عمر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے. جب آئے نا 500 سواریاں, اونٹ گھوڑے 500 لے کے آئے, 500 لے کے آئے. حضرت بھیجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں گورنر. وہاں سے جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے. کہاں سے تشریف لائے؟ کہا یمن سے آ رہا ہوں مدینہ. اچھا یہ سب کس کا ہے؟ کہا میرا مال ہے. آپ کا مال ہے؟ کہا کیسے کمائے؟ کہا لوگوں نے مجھے ہدیے دیے. اچھا ہدیے دیے.
گھر میں بیٹھتے تو آپ کو یہ ہدیے ملتے ہیں؟ کہا تو اصل تو یہ ہدیے آپ کو گورنر ہونے کی وجہ سے دیے، یہ سارے 500 جو ہے نا یہ بیت المال میں جمع کر دو۔ کہا نہیں میں نہیں دوں گا، یہ تو میرے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا نہیں میرے، میں تو نہیں دوں گا۔ اور جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں ہدیہ دیے، ٹھیک ہے۔ 2-3 دن بعد خواب دیکھ رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ایک عجیب سا جو ہے آخرت کا منظر ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے، گرنے کے قریب تھے، حضرت عمر نے بچا لیا، حضرت عمر نے کھینچ لیا۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں واقعہ لکھا ہے۔ اٹھے صبح سارے گھوڑے لا کے بیت المال میں جمع کر دیے، کہنے لگے کہ اللہ عمر کو جزائے خیر دے، اللہ نے عمر کے ذریعے سے میری رہبری فرمائی۔ تو بہر کہ لہم البشرا، خوشخبریاں، سکون، اطمینان، چین، یہ بھی ہے۔ بعض مرتبہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ بشارت سناتے ہیں۔ ایمان والے کا اکرام ہوتا ہے، مرنے سے پہلے ہی اس کا جو ہے نا فرشتہ کہتا ہے یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، لہم البشرا۔ اور پھر مرنے کے بعد آخرت میں سبحان اللہ، موت کے وقت، قبر میں، آخرت میں، یعنی قیامت کے دن بشارتیں ہی بشارتیں، حدیثیں کتنی موجود ہیں۔ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں بدل، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں، یہ یقین، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی یہی کامیابی ہے۔ اور پھر ولا يحزنک قولهم، کیا سبحان اللہ، براہ راست اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہم سب دین کا کام کرنا ہے، دل بڑا کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دل بڑا کرنا ہے۔ ہاں لوگ کہیں گے کیا نہیں کہا، اننیسیسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، یعنی ایسی بات کہتے تھے جو سینس میں بھی نہیں ہے، یعنی سنتے نہیں، کہ کیسے نبی ہیں کہ کھا رہے ہیں بازار میں، مالی حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، جب بولنے پہ آتے ہیں لوگ یہاں تک بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں جب بولا کرتے تھے، آپ کے دل کو جو ہے نا ایک عجیب سا جو ہے نا، کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات ان کو سمجھا رہا ہوں ان کی کامیابی کے لیے، اور یہ مجھے سنا رہے اور یہ مجھے الٹا بول رہے ہیں۔ ہوتا نا آدمی جب کوئی دین کا کام کرتا ہے، کوئی مسئلہ بتائے، کوئی بیان کرے، کوئی خیر کا کام کرے، الٹا پلٹ کے لوگ بولتے ہیں۔ ہاں تو اس کے لیے ولا يحزنک قولهم، ان کی باتوں پر آپ غم نہ کریں، ان کی باتوں پر آپ غم نہ کریں، ہاں ان کی باتوں پر غم نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت اصل میں اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، بولنے سے عزت کم نہیں ہوگی، بولنے سے عزت کم نہیں ہوگی۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، عام طور پر رجب میں ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ رجب میں جو شب معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، طائف میں تو آپ نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیا، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو یعنی آپ کو جو ہے نا آپ کی کیسی بے ادبی اور گستاخی کی، کیا نہیں بولا، کیا نہیں مارا، سب کچھ۔ طائف کے بعد معراج ہوا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی جی آپ کی عزت، آپ کا مقام ہم آپ کو بتاتے ہیں، بیت المقدس میں دیکھیے سارے نبیوں کو ہم جمع کرتے ہیں، فرشتے ہر آسمان پر آپ کا استقبال کریں گے، جنت آپ کے لیے سجائی جاتی ہے، اور آپ تشریف لائے ہمارے پاس، فکان قاب قوسین او ادنی، تو عزت کون دے رہے؟ اللہ دے رہے۔ تو بندہ اسی لیے جو ہے نا آدمی جس لائن کی ذلت برداشت کرتا ہے اللہ اس لائن کی عزت اسے دیتے ہیں، جس لائن کی آدمی ذلت برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس لائن کی عزت اسے دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے، دین کے لیے، اللہ کے لیے جب دین کے لیے آدمی ذلت برداشت کرے پھر اللہ اسی لائن کی عزت اللہ اسے دیتے ہیں۔ یہ بلا مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مکی زندگی کیسی، کیا نہیں کیا گیا ان کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال مالی اسمع دفن، کیا بات ہے کہ آپ کے چلنے کی آہٹ جنت میں سن لو۔ یہ ہمت ہے۔ ولا يحزنک قولهم، دل پہ نہ لیں، غم نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، اللہ سن رہا ہے سب کی بات، جانتا ہے
سب کو اللہ ٹیک کیئر کر لیں گے، اللہ جواب دیں گے، اللہ ہے ان وہ سمیع العلیم۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، دوسرے قسم کے لوگ، جیسا میں نے عرض کیا سب کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں جو دین پر چل رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر یہ سوچ کر ہم خوش ہونا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی خیر بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ دین کے بارے میں رکاوٹ بنتے ہیں، نبیوں کی بات نہیں مانتے، سنو الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ سوال کر رہے ہیں اللہ، وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ تم لوگ کس چیز کی اتباع کر رہے ہو؟ کس چیز کی تم اتباع کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، جواب اللہ ہی دے رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے خیالات کی اور اپنے گمان کی اتباع کر رہے ہیں۔ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ایک ہے قرآن پاک، بالکل حقیقت پر ہے، بالکل حقیقت، حکمت پر، حقیقت پر ہے، اور ایک خیالات ہے، ایک اٹکل پچو تیر اندازی ہے۔ آپ بتائیں زندگی کی بنیاد کس پر رکھنا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بڑی حکمت سے سمجھا رہے ہیں، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی اللہ ہے جس نے رات کو آرام کے لیے، دن کو جو ہے کمانے کے لیے، محنت کے لیے بنایا۔ کیا جوڑ ہے اس بات میں؟ کیا جوڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ رات اور دن کا جو سسٹم ہے یہ اندازے پہ چل رہا ہے یا بالکل ایک پلان پہ چل رہا ہے؟ جواب دو اللہ تعالیٰ سوال۔ اگر رات اور دن کا سسٹم اگر اندازے پہ چلا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تم کیوں نہیں کرتے رات اور دن کو؟ ہر 24 گھنٹے میں رات اور دن یہ پلان کے تحت چل رہا ہے، ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، اسی نظام کے تحت اللہ نے قرآن دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جوڑ ہے، یہ اس میں ایسا نہیں اندازہ ہے کہ جب چاہے رات لمبی ہو رہی، جب چاہے رات چھوٹی ہو رہی، دن لمبا ہو رہا، ایسا نہیں ہے کہیں اور کہیں، ایسا نہیں۔ غور تو کرو، اللہ نے رات بنایا تمہارے لیے آرام کے لیے، دن بنایا کمانے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، غور کرو ان نشانیوں پر۔ کتنی جگہ قرآن پاک میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جب آدمی اس نشانی پہ غور کرے گا، اتنا بہترین نظام ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، تو میری زندگی کامیاب ہونے کے لیے ایک سسٹم کے تحت اللہ نے یہ دین اسلام قرآن دیا۔ یہ ہے عقل سے اللہ سمجھا رہے، سمجھو اس چیز کو۔ جب آدمی اس چیز کو سمجھے گا پھر قرآن ایکسپٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نشانیاں دینے کے بعد پھر بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یہود، نصارہ، اور پھر مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فوراً اللہ نے کہا سبحان، اللہ پاک ہے، ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ ولدیت کا عقیدہ یہ جو ہے محتاجگی کو ثابت کرتا ہے۔ باپ محتاج ہے اولاد کا، اولاد محتاج ہے باپ کی۔ هو الغنی، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کسی کے محتاج ہے۔ وہ غنی ہے، غنی اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ هو الغنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین سب اسی کے لیے ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، یہ جو کہہ رہے ہو اللہ کی اولاد ہے، اس پر کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ پوچھے کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ چیز کہتے ہو جو اللہ نے نہیں کہا۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت سے ہمیں ایک چیز سبق سیکھنا ہے، خاص طور پہ دین امانت ہے، اللہ کا دین امانت، حدیث امانت، قرآن امانت۔ دین کی بات جب کہیں اتھینٹک بات کہنا ہے، مستند بات کہنا ہے، سمجھ رہے؟ مشرکین یہ کرتے تھے، یہ بیماری ان کے اندر یہ تھی، کچھ بھی بات کہہ کے اللہ نے کہا حدیث میں، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے، کوئی بزرگ کی بات حدیث کر دیے، کوئی حدیث کی بات قرآن کر دی ہے۔ اس لیے جو ہے نا
نسبت کسی بات کی کرنا ہے، سیدھی سیدھی بول دیں یہ بات ہے، لیکن اگر کوئی منسوب کرنا ہے، قرآن واقعی قرآن کی یہ بات ہے، حدیث یہ حدیث کی بات، کسی مفسر نے عالم نے یہ بات بتائی، یہ بات کتنی ہی حکمت کی بات کیوں نہ ہو، ہر حکمت کی بات حدیث نہیں ہوتی، ورنہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بیماری سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ قل ان الذین یکفرون، اچھا یہ لوگ کیوں کرتے تھے پتہ ہے؟ یہود و نصارہ یہ سب جو ہے دنیا کے لیے کرتے تھے، دنیا کے لیے، ہاں دنیا کے لیے۔ آدمی بھی بعض مرتبہ اپنی بات کا وزن آتا نا، اب بیٹھے ہیں پورے، اب بات کا وزن آنا ہے تو آدمی کہتا ہے حدیث میں آتا ہے، بات کا وزن لانا ہے، خواہ مخواہ اپنی بات کو حدیث کی طرف منسوب کر دیے بات میں وزن لانے کے لیے۔ بات میں وزن کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ میری واہ واہ ہو۔ یہود و نصارہ جو ہے نا مال دولت کے لیے، وہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہی اگلی آیت میں دے رہے، متاع فی الدنیا، کتنی ملے گی عزت دنیا تمہیں۔ پرابلم یہی نا، جب دنیا سامنے آتی ہے تو پھر آدمی یہ سب کھیل کھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے متاع فی الدنیا، برتنے کی چیز ہے دنیا، گزر جائے گی، یہاں کی عزت بھی، یہاں کی دولت بھی، یہاں کی شہرت بھی سب ختم ہو جائے گی۔ ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، ہم تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی حساب کریں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے، اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ، برے کام کرنے والوں کو برا بدلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہر کے بڑی اہم باتیں، سب سے پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کی ہے کہ یہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اس بات کا استحضار ہو، عمل کرتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، درس سنتے ہوئے، درس دیتے ہوئے، کوئی بھی خدمت کرتے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ استحضار اس لیے ہونا ہے، ایک تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ اور شوق سے کرو، محبت سے کرو، اور میں کروں، اور میں اس کو بڑھاؤں۔ اسی لیے جو ہے نہیں، نوافل اللہ کی محبت کا حق ہے، محبت کا حق ہے، فرائض اللہ کی عظمت کا حق ہے۔ تو اسی لیے نوافل گھروں میں ہوتے ہیں، نوافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کمرے میں بیٹھ کر نوافل پڑھتے تھے، گھر میں حجرے میں، اور لمبی لمبی نمازیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہ استحضار، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رکعتیں لمبی، تسبیحات لمبی، تلاوت میں، عمل میں، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء کرام، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جب یہ دل میں یقین آ جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بس حالات کیسے بھی دنیا میں آئیں، اللہ ہے میرے ساتھ، اللہ ہے میرے ساتھ۔ حالات نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے ضرور، لیکن جو ہے نا گھبرائے گا نہیں، غم نہیں کرے گا، پریشان نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن بھی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ آگے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ نہیں ہوگی اللہ کے بندوں، قیامت ہوگی، دیکھیں گے اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن بڑی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اللہ کہتے ہیں بڑی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے، ایمان تقویٰ سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات، جب ہم دین پر چلیں، دین کا کام کریں یا سنت پر چلیں، کوئی بھی ہمیں کرٹیسائز کرے، اس پر تنقید کرے، دل بڑا لگتا ہے، کوئی بات جواب نہیں دینا ہے، جواب نہیں دینا ہے، عزت اللہ دے۔ دنیا میں بھی ان العزت، یہاں عزت کے دو ترجمے ہیں، عزت کا ایک ترجمہ غلبہ بھی ہے، آگے چل کے غلبہ آپ ہی کو ملے گا، آگے چل کے غلبہ آپ ہی کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔